نے بتایا تھا کہ یہ چور ہے. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہیں، اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی، یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہیں. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہیں، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا، جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھ دیا. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں، بہت بڑے حقائق، ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں، وہ قوم کے سامنے رکھیں. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم، اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے، اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں. تو وہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی، آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پیناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو کبھی نیب کو کرونا ہو گیا تھا، کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے، اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کی بات ہے. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کیا ان کی سزا ہوگی، کیا ان کا نام لیا جائے گا، یا کیا ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو میں آپ کو صرف ثاقب نثار کی مثال دی تھی. ثاقب نثار نے کسی کا مہرہ بن کے اس نے جو انصاف تھا اس کا قتل کیا. اس نے ایک بے گناہ کو نہ صرف یہ کہ اقامہ پر نکالا، بلکہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا، اور وہاں پر اکتفا نہیں کیا. انہوں نے نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. ہر 3-4 ہفتے بعد نواز شریف کو ایک نئی سزا سنائی جاتی تھی. آج کہاں ہے وہ ثاقب نثار صاحب؟ آج وہ کسی سماجی محفل میں جانے کے قابل بھی نہیں. وہ جہاں جاتے ہیں چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے. وہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا انسان کے، جو گناہ ہوتے ہیں، جو جرائم ہوتے ہیں، یہ انسان کا پیچھا کرتے ہیں. بھلے کوئی اس کا نواز شریف سے آپ آ کے معافی مانگتے، آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے جھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو NRO مل رہا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے وقت؟ کون سا NRO نہیں مل رہا نواز شریف کو. آپ کے جھوٹوں کی کلئی کھل رہی ہے. آپ کی سازشوں کا جو تانا بانا، جو جال آپ نے بنا تھا، وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے. اور ابھی تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے. اور ڈرپوک کتنے ہو. آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں، تم الیکشن لڑو آ کے وہاں سے، میں تمہیں ہراؤں گا. تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں، جب RTS کو بند کرنا پڑا. نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی، اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے. تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں، جو وننگ الیکٹیبلز جو تھے، تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا، یا ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا. نواز شریف صاحب کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا، اور اس کے بعد بھی تم نہیں جیت سکے تو تمہیں RTS بند کرنا پڑا. اور اس کے ذمہ دار تم ہو، اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری ہو. اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس، جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو. ہر دفعہ جب یہ 4-5 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے، 1-2 ہار جاتا ہے، اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے، اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں. بھائی ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے. تمہارا جو سب سے بڑا اپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں. جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے، جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں.
تمہارا مقابلہ تو اس دن، تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئے گا، اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ دن دور نہیں ہے. میڈم جو پہلے وزارت خزانہ وزیر خزانہ تھے، ان حوالے سے میاں صاحب کو بھی ہم نے یہاں بھی سنا، وہ خائف نظر آئے، جو قیمتیں بڑھائی گئیں، جو بوجھ ڈالا گیا، اس کو مشکل فیصلے کہا گیا. اب جب سے ڈار صاحب واپس گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب، جس طریقے سے ڈالر نیچے آیا، تو کیا اب میاں صاحب کی کیا محسوسات ہیں اس حوالے سے؟ پر امید نظر آ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول کر لیں گے چیزوں کو؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی سیاسی مفاد سے زیادہ، کسی بھی حکومت سے زیادہ کیا چیز ان کو عزیز ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کو نہیں، ہر پولیٹیکل لیڈر کو، ہر جماعت کے سربراہ کو ہونی چاہیے، ہر عوامی نمائندے کو ہونی چاہیے، وہ ہے عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری، ان کی تکلیفات سے ان کو نجات دینا، ان کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی لے کر آنا. تو نواز شریف صاحب کا مفتاح اسماعیل صاحب سے نہ کوئی ذاتی کوئی رنجش ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے. ان کی بات ہی، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہنگائی مت کرو، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مت بڑھاؤ، ڈالر کو کنٹرول کرو، کیونکہ ڈالر سے انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے، ورنہ وہ انفلیشن جو ہے وہ بھی اسکائی راکٹ کرتی ہے. تو ان کا یہی تھا، ان کا ایک ہی، اور آج بھی یہی ہے. اور ظاہر ہے آج جب ڈالر کی جو پاکستانی روپے کی جو وہ پاکستانی روپیہ جو مستحکم ہوا ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، اس سے مہنگائی پہ فرق پڑا ہے. اور آپ یہ دیکھیں، جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور نواز شریف صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور کیا بات ہے کہ عوام کی جو، اور میں نے یہ سنا ہے کہ، اور اس کا بہت سخت نوٹس نواز شریف صاحب نے لیا تھا، جو لوگوں کو بجلی کے مہنگے بل آئے اور جو زیادہ بل آئے، اس کا انہوں نے بہت نوٹس لیا. مجھے اب بہت لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس مہینے اور پچھلے مہینے کے جو بل تھے ان میں کسی قدر بہت حد تک کمی آئی ہے. تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ عوام کو، یہی ہمارا مقصد ہے.